ہونڈا موٹر کمپنی لمیٹڈ ایک جاپانی ملٹی نیشنل کنسٹرکٹر ہے جو آٹو موبائل، موٹر سائیکلیں اور پاور ایکوپمنٹ تیار کرتا ہے۔ اس کی بنیاد سوئچیرو ہونڈا اور ٹیکو فوجیسوا نے 1948 میں رکھی تھی۔ ہونڈا دنیا کا سب سے بڑا موٹر سائیکل بنانے والا ادارہ ہے جس نے 2019 تک 400 ملین سے زیادہ یونٹس تیار کی تھے۔ یہ حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اندرونی کمبشن انجن والا بھی ہے، جو ہر سال 14 ملین سے زیادہ انجن تیار کرتا ہے۔ ہونڈا 2001 میں دوسرا سب سے بڑا جاپانی آٹو موبائل بنانے والا بن گیا۔ 2015 میں ہونڈا والوں نے دنیا کا 8واں سب سے بڑا آٹو موبائل بنانے والا کمپنی وہ بن گیا۔ یہاں ہونڈا کی تاریخ کی کچھ اہم واقعات اور کہانیاں ہیں۔ 1946 میں سوئچیرو ہونڈا نے ہاماماتاسو، جاپان کے قریب ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بنیاد رکھی تاکہ چھوٹے مؤثر اندرونی کمبشن انجن تیار کی جا سکے۔ اس کے بعد ہونڈا والوں نے 1948 میں ہونڈا موٹر کمپنی لمیٹڈ کے طور پر مارکیٹ میں شامل کیا گیا۔ 1949 میں ہونڈا نے موٹر سائیکلیں تیار کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد 1953 میں ہونڈا نے ہونڈا C100 متعارف کرایا، ایک چھوٹی انجن والی موٹر سائیکل جو دنیا بھر میں مقبول ہوئی۔ اس کے بعد 1959 میں ہونڈا دنیا کا سب سے بڑا موٹر سائیکل بنانے والا کمپنی وہ بن گیا۔ اس وقت ابھی بھی ہونڈا والوں کی موٹر سائیکل وہ بہت فیمس ہے۔ اس کے بعد 1963 میں ہونڈا نے T36 منی ٹرک کے ساتھ آٹو موبائل مارکیٹ میں قدم رکھا۔ آٹو موبائل مارکیٹ میں قدم رکھنے کے بعد 1969 میں ہونڈا نے CB75 وہ متعارف کرایا، جو پہلے سپر بائک تھی جس میں 750 cc انجن، ڈسک بریک اور ایک الیکٹرک سٹارٹر تھا جو بٹن سے وہ سٹارٹ ہوتا تھا۔ اس کے بعد 1979 میں ہونڈا نے ریاستہائے متحدہ میں موٹر سائیکلیں تیار کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ہوتے 1982 میں ہونڈا نے ریاستہائے متحدہ میں آٹو موبائل تیار کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا لگژری برانڈ اس کو لانچ کیا۔ 1986 میں ہونڈا نے اپنا لگژری برانڈ وہ لانچ کیا جس کا نام تھا ایکورا۔ 2000 میں ہونڈا نے اسیمو روبوٹ متعارف کروایا جو لوگوں کے کام آ سکے، جو ایک ہیومنائڈ روبوٹ ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، جو چل سکتا ہے اور دوسرے کے کام انجام دے سکتا ہے۔ 2004 میں ہونڈا نے ہونڈا ایرو انجن قائم کیا، جو جنرل الیکٹرک کے ساتھ ایک مشترکہ منصوبہ ہے تاکہ ہوائی جہاز کا انجن تیار کی جا سکے۔ اس کے بعد 2004 میں ہونڈا نے ہونڈا ایرو انجن قائم کیا، جو جنرل الیکٹرک کے ساتھ ایک مشترکہ منصوبہ ہے تاکہ ہوائی جہاز کی انجن تیار کی جا سکے۔ 2005 میں ہونڈا نے ہونڈا 420 ہونڈا جیٹ کی پیداوار شروع کی، جو ایک ہلکا بزنس جیٹ تھا۔ 2019 میں ہونڈا نے 400 ملین موٹر سائیکلوں کی پیداوار تک رسائی حاصل کی۔ ہونڈا مختلف دیگر منصوبوں میں شامل رہا اس وقت، جیسے کار روبوٹس بناتا رہا، لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہیومنیٹک روبوٹکس بناتا رہا، مصنوعی ذہانت اور ایرو اسپیس کمپنی اپنے اختراع کے عزم اور ماحول دوست ٹیکنالوجیز تیار کرنے پر توجہ کے لیے جانی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی وہ سناتا ہوں کہ کیسے اپنے آپ کو سکسیسفل بزنس مین بنانا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی سوس کی کہانی ہے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک چھوٹی سی سوس تھی جس کا نام ٹماٹر تھا۔ وہ ایک شیشے کی بوتل میں رہتی تھی اور بہت اکیلے محسوس کرتی تھی۔ تمام دوسرے سوس جیسے کہ کیچپ اور مایونیز ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتی تھی اور تفریح کرتی تھی، لیکن ٹماٹر سوس کو کسی نے نہیں بلایا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا آیا اور ٹماٹر سوس کو باہر نکالا۔ لڑکا نے اسے ایک برگر پر ڈالا اور اسے کھا لیا۔ ٹماٹر سوس نے کبھی اتنا اچھا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ اس نے برگر کے ساتھ سفر کیا، اس نے مختلف چیزوں کا ذائقہ چکھا اور اس نے بہت سے نئے دوست بنائے۔ اب ٹماٹر سوس خوش اور مسرور تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اکیلے رہنا ضروری نہیں ہے اور اس نے یہ سیکھا کہ دنیا میں بہت سی مزیدار چیزیں دریافت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ مورل آف دی اسٹوری یہ ہے، اکیلے رہنا ضروری نہیں، دنیا میں دریافت کرنے کے لیے بہت سی دلچسپ چیزیں ہیں، جیسے کہ دوست بنانا اور نئی چیزیں آزمانا زندگی کو مزیدار بنا سکتا ہے۔ یہ ہے مورل آف دی اسٹوری، اپنے آپ کو سکسیسفل بزنس مین بنانا۔ اب ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ ہونڈا والوں نے کون سی مشکلات پیش کی ہے اپنے برانڈ کو یہاں تک لانے میں۔ اگرچہ ہونڈا کی کامیابی کی ایک مضبوط تاریخ ہے، لیکن کسی بھی بڑی کمپنی کی طرح انہیں چیلنجوں اور کم شاندار کارکردگی کے ادوار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ زوال ان ادوار کو بیان کرنے کے لیے شاید بہت مضبوط لفظ ہوگا،
کیونکہ ہونڈا ہمیشہ واپس اصلاح ہے اور ایک بڑا کھلاڑی بنا ہوا ہے ابھی تک۔ ان چیلنجوں یا رکاوٹوں کے بارے میں بات کرنا زیادہ درست ہوگا۔ یہاں کچھ مثالیں ہیں۔ ابتدائی جدوجہد میں ابتدائی جدوجہد میں دونوں دنوں میں ہونڈا کو خود کو قائم کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سوئچرو ہونڈا کی ابتدائی ڈیزائن ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی تھی اور کمپنی کو قائم موٹر سائیکل بنانے والوں کے خلاف گرفت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ انہیں تکنیکی رکاوٹوں پر قابو پانا پڑا اور ایک قابل اعتماد ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنانا پڑا۔ مقابلہ اور مارکیٹ کی تبدیلیاں میں آٹوموٹو انڈسٹری سخت مسابقتی ہوئی ہے۔ ہونڈا کو دیگر جاپانی آٹو میکر جیسے ٹویوٹا اور نسان کے ساتھ ساتھ امریکی اور یورپی مینوفیکچرر سے بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بزنس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ صارفین کے ترجیحات میں تبدیلیاں جیسے کہ سویس کے بڑھتی ہوئی مقبولیت نے ہونڈا کو اپنے پروڈکٹ لائن اپ اور حکمت عملی کو اپنانے کی ضرورت پیدا کی۔ بعض اوقات وہ ان تبدیلیوں کا جواب دینے میں حریفوں سے سست تھے۔ ان کی معاشی دور کے سوئے عالمی اقتصادی کساد بازاری نے آٹو انڈسٹری کو متاثر کیا ہے اور ہونڈا اس سے محفوظ نہیں رہا۔ اقتصادی زوال کے دوران صارفین کی اخراجات کم ہو جاتی تھی جس سے کاروں کی فروخت متاثر ہوتی ہے۔ ہونڈا دوسری مینوفیکچررز کی طرح پیداوار کو ایڈجسٹ کر کے اور کارکردگی پر توجہ مرکوز کر کے ان ادوار سے نمٹنے کے لیے مجبور رہا ہے۔ ان کی معیار کے مسائل نسبتاً اور حل شدہ۔ اگرچہ ہونڈا معیار کے لیے جانا جاتا ہے لیکن انہوں نے کچھ ریکالز اور معیار کے مسائل کا سامنا کیا ہے جیسا کہ آٹو انڈسٹری میں عام ہے۔ ان واقعات اگرچہ بڑے زوال نہیں تھے لیکن کمپنی کو اصلاحی کارروائی کرنے اور معیار پر قابو پانے کے لیے اپنی وابستگی کو تقویت دینے کی ضرورت پیدا کی۔ مثال کے طور پر ایئر بیگ سے متعلق کچھ ریکالز نے ہونڈا سمیت مختلف مینوفیکچرر کو متاثر کیا۔ کسی بھی بڑی تنظیم کی طرح ہونڈا کو انتظامی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بشمول قیادت میں نسلی تبدیلیوں سے نمٹنا اور کمپنی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک مستقل کارپوریٹ کلچر کو برقرار رکھنا۔ جدت اور لاگت پر قابو پانے کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنا اور ایک مسلسل چیلنج ہے۔ اب قدرتی آفات کی وجہ سے کیا ہوا ان کمپنی میں جاپان اور دیگر خطوں جہاں ہونڈا کام کرتا ہے زلزلے اور دیگر قدرتی آفات نے پیداوار اور سپلائی چینز میں خلل ڈالا ہے۔ ان واقعات نے اہم لاجسٹک اور آپریشنل چیلنج پیش کیے ہیں۔ یہ زور دینا ضروری ہے کہ ہونڈا نے مسلسل ان چیلنجوں پر قابو پایا ہے۔ انہوں نے لچک، جدت اور معیار سے وابستگی کا مظاہرہ کیا ہے جس نے انہیں ایک معروف عالمی مینوفیکچرر بنے رہنے کی اجازت دی ہے۔ مشکلات کے یہ ادوار کسی بھی طویل عرصے سے چلنے والی کمپنی کی تاریخ کا حصہ ہے اور اکثر سیکھنے کے تجربات کے طور پر کام کرتی ہے جو مستقبل کی کامیابی میں معاون ہوتے ہیں۔